بکھرے سے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، نفس کی شرارتیں ہیں، مختلف الخیال لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ بعض کمزور ذہن لوگ تشکیک کا، شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر منبر و محراب سے بھی جہاں سے تیقن اور یقین ملنا تھا، وہاں سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کی تسلی نہیں ہو پاتی۔ لوگوں نے چاہا کہ وہ کسی حجرہ نشین بزرگ سے جا کے ملاقات کریں، اس سے کہیں کہ آپ صوفی ہیں، درویش ہیں، اللہ والے ہیں، آپ ہماری روح کی تسکین کا کوئی سامان کریں۔ لیکن وہاں بھی حال یہ ہے کہ تعویذ دھاگے کی دکانیں ہیں، دم درود کے نام پر کاروبار ہے، تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے یہ کہہ کے مزید شک میں ڈالنا ہے، تو بے یقینی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی انوکھی بات کر رہا ہے، ہر آدمی نرالی بات کر رہا ہے، دینی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، فکری محاذ ہو، عالمی محاذ ہو، کئی خیالات دنیا میں گھومتے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ جتنی مرضی آندھیاں آئیں، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنے مرضی فتنے چلیں، لیکن رب کریم کے بندے کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ انشراح صدر ہو جاتا ہے نا کسی بندے کو، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ بھی اسے کہیں نا باہر اندھیرا ہے، تو چونکہ اس نے روشنی دیکھ لی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا روشنی ہے، تمہیں نہیں پتا کرم ہے۔ رب کریم کے بندے کے سامنے سارے لوگ بھی کہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، دور بڑا سخت ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اسے انشراح صدر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پیغام دیتا ہے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر دور میں دین پہ چلنا آسان ہے۔ باقی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ تو بندہ مومن کی شان ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آریہ ہیں، بدھ مت ہیں، ملحد ہیں، پھر مسلمان کہلانے والوں میں بہت سارے گروہ ہیں۔ اتنی ساری بولیاں جہاں بولی جاتی ہوں، سینکڑوں مذاہب رکھنے والا جو ملک ہو، اس ملک کے اندر کسی ایک نظریے پہ رہنا، اور محض رہنا نہیں، ڈٹ کے رہنا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو قلبی طور پر خود انشراح صدر ہو، جو بندہ بیچارہ خود مطمئن نہ ہو، خود ہی اطمینان نہیں، تسلی نہیں۔ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لباس بدلتے ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے کہ سارے ہی کہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا 99 لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ایک نے کہا ٹھیک نہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، تیرے جسم کو اگر فٹ ہے، تیرے لیے تسلی کا باعث ہے، تو پھر اللہ کے سپرد کر دے، اس کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ انشراح صدر عطا فرمایا تھا کہ میرا دین حق ہے، میرا عقیدہ حق ہے، میرا نظریہ سچا ہے۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تھے میرا سینہ چاک کرو، میرا دل نکالو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہو۔ یہ وہ بتایا کرتے تھے کہ تصور کی دنیا میں جاتا ہوں تو دل پر کلمہ لکھا ہے، یعنی جن لوگوں نے اتنا طے کر لیا ہو نا، اتنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے،
اور آپ کو دست بہت آ رہے تھے، تو بظاہر کیفیت یہ ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو مقدس ٹانگوں پہ راشا طاری ہوتا۔ تو تمام صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا تو رو دیے کہ حضرت اس بیماری میں مشکل ہے، اب آپ صحت یاب ہوں، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسکراتے چہرے سے فرمانے لگے، کمزوری بظاہر بہت ہے اور بیماری کی شدت ہے، پر تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح، آپ کو بڑا یقین ہے؟ فرمانے لگے اصل میں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تو مجھے تو شہادت ملے گی، تلوار چلے گی، نیزہ چلے گا، زخم لگے گا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے نا، پھر دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے، ورنہ تو لوگ دین کے کپڑے پہن کے بھی دنیا کٹھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا نام لے کر بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو یہ تو سمجھ اب بتا تو رہے ہیں وہ مجھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو یہ بتانے کے لیے نا پیسہ بالکل کام نہیں آتا، یہ بتانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے نا کہ پیسہ کوئی کام نہیں، اس کے بھی پیسے لے رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو انشراح صدر ہی نہیں، تو پھر آپ کوئی کسی وقت کوئی ملمہ سازی تو کر سکتے ہیں، دین پر بات نہیں کر سکتے۔ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا بہت زیادہ، بہت سارے لوگ اس کا شکار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں بھی اور زبان مبارک میں بھی کچھ تھوڑی تکلیف تھی، طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا آپ کو طاعون ہو گیا ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کچھ بھی ہو جائے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا بتائی ہے، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو تو تم کبھی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگے۔ میں نے پڑھ لی تھی طاعون والے کو دیکھ، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یقین کامل کی دولت انہیں میسر تھی۔ آپ یقین کریں، میں ان کے مخالفین کو بھی دعوت دوں گا، جس وجد میں انہوں نے لکھا ہے نا، جس کیف میں انہوں نے لکھا ہے، جس سرور میں وہ چلے گئے ہیں، یہ وہی لکھ سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے اخلاص سے بھر دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت کو یقین کامل تھا دین پر، حضور کی ہر ہر بات پر، نبی پاک کے ہر ہر فرمان پر، قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر۔ میں اس دور میں رہتا ہوں جس دور میں لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ سود میں گنجائش نکالو کام نہیں چلتے۔ خدا کے بندے تجھے غلطی لگ گئی ہے، مسلمان کا کام کاروبار سے نہیں چلتا، رب کے فضل سے چلتا ہے۔ کاروبار وسیلہ ہوتا ہے، اصل تو اللہ عطا فرماتے۔ تو بھائی جب تک آپ کا یہ ذوق نہیں ہوگا، آپ کو جب تک یہ انشراح صدر نہیں ملے گا، اتنی دیر تک مزہ نہیں آئے گا۔ بے یقین آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کچی پکی باتیں کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، سب کچھ ہے، قوت فیصلہ کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے ہی کام کیے ہیں تو میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہیں غلطی لگ گئی، کوئی ایک کر لیتے نا کبھی تو فائدہ ہو جانا تھا۔ آپ نے زیادہ کام کر لیے تو زیادہ کرنے سے الجھ گئے۔
تو اطمینان پیدا کریں، یقین پیدا کریں۔ یہ پہلا سبق ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کی زندگی کا۔ دوسری بات، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی۔ فاضل بریلوی کی ہر تحریر میں تقوی چھلکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محتاط لکھتے ہیں، محتاط، کسی جگہ وہ غیر محتاط نہیں ہوتے۔ آج کل نا لوگ بولنے میں، کہنے میں، لکھنے میں، سمجھانے میں، گپیں کرنے میں غیر محتاط ہو گئے۔ ہمارے مزاج کے اندر بعض ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ کی بلند و بالا شخصیت ہے، آپ کا قد کاٹ ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کا وہ ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے جس سے آپ کی شخصیت اور زیادہ نکھرے۔ تقوی مومن کی زندگی کا حسن ہے۔ اگر آپ غیر محتاط ہیں نا، آپ کے رویے غیر محتاط ہیں، آپ کا انداز غیر محتاط ہے، آپ کا بولنا، لکھنا، کہنا غیر محتاط۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہو نا، اور تنگ رستے سے گزرنا ہو، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور یہی تقوی ہے، جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے۔ ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بعض چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی، تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی۔ کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا۔ تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا، مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فکرہ کہو نا، جملہ کہو، تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟
یعنی یہاں سے پڑھے وہاں سنے یا وہاں نہ، یہ بات ہی نہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اور تھوڑا توجہ سے سننا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں. اب میں آپ سے کچھ، مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی. او بھائی، کان لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے. ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے. اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت کی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہاں سے کرامت کے لال نکلتے، یہ حضور کی شان. بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی. باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا. اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی. اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے. بہت اچھے، واہ واہ. یہ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں. آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے. ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے واری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا. وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے، والی صاحب جو ہوئے. حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے، سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے. پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی. ادھر دیکھو میری طرف. دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی. دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں. یہ کیسی محبتیں؟ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی. اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے، تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں. شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے. ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا. یہ الا ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی. لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے، کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے. پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف. میں
اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ او سنو تو صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہو، چھوڑ دو یار۔ سنو کیا کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، غلام تھے نا محبوب کے، تو جب حضور کے نقشے کھینچے، سیرت بیان کی، تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا، ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے کہ کسی کو سجدہ ایک تو ہے عبادت کا سجدہ، وہ تو کفر ہے، تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے، پوری کتاب لکھی۔ لیکن جب باغ نہیں آئے تو بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جا جو ہوندہ ہی کر لے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ میں کیا کروں، پیار ہے مجھے نبی پاک سے، کیا کروں، کدھر جاؤں۔ مدینہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے، جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نوبہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن چونکہ متقی ہوں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی پہ عمل کرنا ہے، پیش نظر ہے وہ نوبہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ انہوں نے تقوی کا درس دیا، احتیاط کا درس دیا، لیکن محبت بھی پوری کی۔ ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے، میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے، بہت اچھی، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو، وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں، تسلی، ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں، عقیدت مند ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم، آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے اتنے خلوص سے، اتنی للہیت سے، بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا۔ ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی، لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق، نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ، علماء جانتے ہیں، ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی، انہوں نے تبصرہ لکھا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی، یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے، اور شعر کے اندر شعری حسن بھی،
अदबी जाज़बियत भी और इल्मी वकार भी। आप जरा अंदाज देखिए बात करने का। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अच्छा, मेरे गुंचे खिला दिए भी होता तो शायद कोई शायर कहता कि मैंने जोड़ शोड़ मिला लिया है, लेकिन मेरे गुंचे नहीं, दिल के गुंचे। ऊपर से बड़े सोने कपड़े पहने हो, अंदर से बंदा उदास हो ना तो लुत्फ नहीं आता। आला हज़रत बरेलवी आप देखें, मैंने कहा तसव्वुफ की चाशनी देखें, फरमाते उनकी महक ने, यानी खाली हुजूर की खुशबू मिले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। और दुनिया कहती है मैं बस जाऊं, आबाद हो जाऊं, कहते हैं बस हुजूर का अगर फेरा हो जाए ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बड़े बड़े लोग आजकल टेंशन में हैं, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत, उसकी वजह यह है खबरें बहुत हैं, ज्यादा सोचना बहुत है, निकल बहुत दूर जाते हैं। आला हजरत ने हल बताया है, फरमाते हैं गम जिस तरह का मर्जी हो और बंदा जो मर्जी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सादा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, गम कोई हो, बंदा कोई हो, अगर बड़ी तकलीफ हो ना तो मेरे हुजूर को याद करे। ये तकरीर नहीं है, और सुनो जवानों, तकरीर नहीं है, ये आज तजर्बा करके देखना। आप बड़े परेशान हैं तो रात दुरूद व सलाम पढ़ के सो जाओ। आप परेशान हैं तो हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र पढ़ के सो जाओ। हुजूर माफ कर दिया करते थे, ये बाब पढ़ के सो जाओ। नबी पाक नवाज दिया करते थे, ये चैप्टर सीरत का पढ़ के सुन के सो जाओ। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं, किसी माहिर नफ्सियात के सेशन लेने की जरूरत नहीं, सरकार को पढ़ो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, बंदा कोई हो, गम कोई हो, यानी कारोबारी टेंशन हो, घर की हो, कोई हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो जब याद आ गए हैं सब, मेरे दोस्त वापिस आना पड़ेगा, हुजूर की बारगाह तक आना पड़ेगा। उम्मत के मसाइल का एक ही हल है, दरवाज़ा रसूल। हमने ना बहुत सारे निज़ाम पढ़े हैं, ये सदारती निज़ाम है, ये जमहूरी निज़ाम है, ये डिक्टेटरशिप है, ये फलाना है, ये फलाना है, लेकिन निज़ाम एक ही है दुनिया में जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये निज़ाम घर में आए, दीनी तंजीमों में आए, हमारे मदारस में, मसाजिद में सही तौर पे आए, हम उसके पाबंद हों। जो वज़ादारी हुजूर का निज़ाम हमें सिखाता है, जो नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, अमीर की फर्मा बरदारी सिखाता है, हम बच जाएंगे। बाकी ये कि आप थोड़ा बहुत कहीं से कोई नफ़ा ले भी लें तो लंबा नहीं चलता काम ना। लंबा काम तभी चलता है जब बंदा हुजूर से फैज़ लेके चले, सीरत पाक के मुताबिक अपने आप को ढाले। आला हज़रत हमें कहते हैं कि मेरे साथ मिलके हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ करो कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माह मदीना अपनी, माह मदीना हमें अपनी तजल्ली अता करे। हुजूर हमने बड़े निज़ाम देख लिए, दीन में अदब के बगैर हर चीज़ की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। आप बादब हैं तो सब कुछ है। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर दिल को संभाल के दरवाज़ा रसूल तक नहीं ना पहुँचाओगे तो ये भटक जाएगा।
یہ بھٹک گیا تو ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تو تیری گلی سے جائے کیوں۔